السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا پراپرٹی دوست سبحان الیاس اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں اگین ہمارے ساتھ موجود ہے رانا فہد صاحب، جو کہ پراپرٹی سے بہت عرصے سے واقف ہیں، بہت عرصے سے اٹیچ ہیں. سو ان کی بہت زیادہ آپ کی کوئریز کے آنسر ہم لے کے آتے ہیں رانا فہد صاحب سے. تو السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آور پوڈ کاسٹ. اور ہمارے کلائنٹس کی کوئریز کو دور کرنے کے لیے اگین آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ آنے کا. سو رانا صاحب اگین ہم لوگ لاہور اسمارٹ سٹی کی تھوڑی سی مارکیٹ سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ابھی جیسے کہ سیکنڈ بیلٹنگ ہو رہی ہے، لوگ بڑے کیوریس ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں بڑا کوشچن ہے کہ اب ہم لوگ کس طرف انویسٹمنٹ کریں، کہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فرسٹ بیلٹنگ کے پلاٹس پہ انویسٹمنٹ کریں، سیکنڈ بیلٹنگ ابھی ہو رہی ہے جس کی سلیکشن آج کل چل رہی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کریں، یا تھرڈ بیلٹنگ کی طرف جائیں. تو ہم لوگ میرا خیال ہے فرسٹ بیلٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا سینیریو کیا ہے؟ اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپشن ہے سیکنڈ اور اس کے بعد تھرڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان بھائی بہت شکریہ آپ کا. اچھا، سب سے پہلے بات کریں گے جو فرسٹ بیلٹنگ ہے. سبحان بھائی جب وہ فرسٹ بیلٹنگ ہوئی، لوگوں نے کہا جی جو اتنا پیڈ کرنے کے بعد مطلب 45% منیمم جو پیڈ ہے وہ 40 to 45% پے کیا لوگوں نے، دین وہ بیلٹنگ میں آئے. ٹھیک ہے. جو میکسیمم پے کیا وہ 75% پے کیا، دین وہ بیلٹنگ میں آئے. ٹھیک ہے. لوگوں نے یہ سوچا ہمارے پاس جو آلریڈی 20% پیڈ فائلز ہیں، ہم اس کو اتنا پے کرنے کے بعد پلاٹ پہ کنورٹ کرنے کے بعد پتہ نہیں اس میں وہ والا جوس یا وہ والا جو پروفٹ ہے وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، لہٰذا ہم اس کو جو ہے نا وہ سولڈ آؤٹ کر کے مارکیٹ سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. ایک غلطی لوگوں نے پہلے یہ کی. ٹھیک ہے. اس غلطی کا احساس لوگوں کو فرسٹ بیلٹنگ ہونے کے بعد فوراً ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. وہی صورت میں ہو گیا کہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے، جو 19 لاکھ والی جو فائل تھی، اس کے اوپر تقریباً اس ٹائم پہ تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ روپے کے ان بٹوین آن چل رہا تھا. اچھا. انہوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ ہم 40 to 45% یا 50% پے کر دیں گے تو ہماری تو مزید جو ہے نا وہ ویلیو کم ہو جائے گی اون کی، یا شاید اس طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن جب وہ پلاٹ میں کنورٹ ہوا تو پلاٹ کی پرائس جو نکلی سر وہ 9.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی. آج کل جو فرسٹ بیلٹڈ پلاٹ ہے وہ آپ کو 12 لاکھ سے 13.5 لاکھ کے ان بٹوین ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جس بندے نے اس کو پے کرنے کے بعد، اب دیکھیں اس نے اگر سیل کرنا ہے تو جتنا پیڈ ہے وہ جو خریدے گا وہ اس نے وہ پے کرنے کے بعد ہی وہ فائل لینی ہے نا. وہ تو پیسہ آپ کیا ہے. بالکل. بات آتی ہے آن پہ. بالکل. جو اصل مین پروفٹ ہے، پروفٹ مارجن ہے. بالکل. کہاں پہ 4.5 لاکھ اور کہاں پہ 11.5-12 لاکھ. بہت فرق ہے. اچھا، وہ بات لوگوں کو سمجھ آئی. اس کے بعد سیکنڈ بیلٹنگ کی اکنالجمنٹ سلپوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی. پھر اتنی شدید قسم کی عوام کا رد عمل آیا. جس بندے کے پاس بھی جو 3 فائلوں میں ٹریڈ کر رہے تھے، 20% فائل رکھی تھی، وہی فائل 3 فائلوں میں ٹریڈ کر رہے تھے. ایک فائل اور لے لی، بیچ لی، لے لی، بیچ لی. ان لوگوں نے کیا کیا، جو 3 فائلوں کا ان کے پاس بجٹ تھا، انہوں نے سمٹ کے وہ ایک فائل پہ رکھ کے 2 فائلوں کا جو بجٹ تھا وہ ایک فائل میں 75% پے کر کے اس کو بیلٹنگ میں لے پلاٹ میں کنورٹ کر لیا. ہاں جی. تو اب سیکنڈ بیلٹنگ کے جو فرسٹ پرائیورٹی والے ہیں ان کے پلاٹ سلیکٹ ہونے کے بعد پلاٹ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. بالکل. اب ان کا جو 5 مرلے کا جو ریٹ نکلا ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ 7 لاکھ روپے نکلا ہے 5 مرلے کا. ابھی پلاٹ سلیکشن ختم نہیں ہوئی، اسٹل اس کا ریٹ نکلا ہے. ابھی سیکنڈ سلیب چل رہی ہے، تھرڈ سلیب تک یہ معاملہ جائیں گے. ابھی جو فرسٹ سلیب ہوئی ہے اس کے پلاٹ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. جو وہ مارکیٹ میں آئے ہیں وہ 7 سے 7.5 لاکھ روپے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا. بیسک جو اماؤنٹ ہے وہ 7 لاکھ ہے پروفٹ کی. بالکل. تو کہاں پہ، اور ویسے اور مزیداری والی بات کہ جو ابھی فائل ہے جو 20% پیڈ ہے اس کے اوپر جو آن چل رہا ہے وہ 2 لاکھ. اب 2 لاکھ اور 7.5 لاکھ میں ڈفرنس تو ہے نا. اور ابھی یہ بالکل پائنیئر سچویشن ہے، ابھی بالکل سٹارٹ ہے. ابھی تو مارکیٹ میں پلاٹس آئے نہیں ہیں. ابھی اس کا ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً اباؤٹ ٹو اناؤنسڈ ہے. بالکل. تو اس طرح معاملات چل رہے ہیں. اب آ کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں کس طرح سے پیسے ڈالنے ہیں مارکیٹ کے اندر. میرا خیال ہے اب فیوچر میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے پھر تھرڈ بیلٹنگ از دا رائٹ آپشن کہ اگر وہ اس میں آنا چاہتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی نا، جیسے آپ نے کہا لوگوں نے 2 فائل اپنی سیل کر کے ایک فائل کو بہت زیادہ میچور کیا، 75% تک لے کے آئے. تو ہم لوگ اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنی دیر ویٹ نہ کریں، وہ ابھی سے فائل پرچیز کر کے اس کی انسٹالمنٹ دینا اسٹارٹ کریں. ایزی ہو جائیں گے وہ. جب تک تھرڈ بیلٹنگ آنی ہے تو وہ اس کے اندر پہلے ہی آلریڈی ان کو اتنی اماؤنٹ پے نہیں کرنی پڑے گی، وہ پہلے 75 تک ریچ کر چکے ہوں گے. ہاں، یہ تو طریقہ کار بڑا ایزی ہے نا کہ آپ سکون سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہاں تک پہنچ جائیں جتنا کرائٹیریا سوسائٹی نے اناؤنس کرنا ہے تھرڈ بیلٹنگ کے لیے، اس کو اویل کر لیں. ابھی وہ کرائٹیریا اناؤنس ہوا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ہے نا 50% پلس ہی کرائٹیریا آئے گا نا، اس کے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا. تو بات یہ ہے کہ تھرڈ بیلٹنگ اناؤنس کر دی ہوئی ہے انہوں نے. اکنالجمنٹ سلپوں کے لیے جو جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی وہ مارچ میں. ٹھیک ہے. انہوں نے منتھ اناؤنس کر دیا، ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے، نہ کرائٹیریا اناؤنس ہے، لیکن منتھ اناؤنس کر دیا ہے. مارچ میں جو ہے نا وہ تھرڈ بیلٹنگ کی مطلب تو ٹائم تو رہ ہی نہیں گیا، کوئی ٹائم نہیں ہے، مطلب مہینہ ڈیڑھ ہے.
تو معاملات یہ ہیں کہ جو سیکنڈ بیلٹنگ میں نہیں آ سکے، ایون کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، یہ آپ کی کنسلٹنسی پہ بھی بیس کرتا ہے. جس بندے سے آپ نے پلاٹ لیا ہے، اب اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کلائنٹ کو بتانا کہ بھائی اس طرح سے ایکنالجمنٹ ریسپٹ مل رہی ہے، آپ اس کو ریسیو کریں تاکہ بیلٹنگ میں. یہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ایشو یہاں پہ ریز کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے فائل پرچیز کرتے ہیں یا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، اس کی انسٹالمنٹ آپ ایک بڑے اچھے ایز اے ممبر آف سوسائٹی بنتے ہیں، آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں. ہمیں کافی زیادہ کوئریز اور لوگوں کی کمپلینس موصول ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہا، ہمیں کوئی بتا نہیں رہا. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کسی اتھورائزڈ ڈیلر سے نہیں اپنی فائل پرچیز کرتے، آپ کسی باہر کے بندے سے کرتے ہیں اور وہ کسی کا نام یوز کر کے فائل آپ کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ ایکچولی وہ اس جس کا نام یوز کر کے بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کا ممبر ہی نہیں ہوتا. سو آپ نے ہمیشہ یہ ویریفائی کرنا ہے کہ آپ جس سے بھی پرچیز کر رہے ہیں وہ کسی اتھورائزڈ ڈیلر کا پارٹنر ہو، وہ اتھورائزڈ ڈیلر کا کنسلٹیشن اس کی پرووائڈ کر رہا ہو اور کا سیلز ایجنٹ ہو. تو آپ نے اس چیز کو ضرور ویریفائی کرنا ہے تاکہ آپ ساری سروسز اویل کریں اور آپ بیلٹنگ میں بھی آئیں، ایکنالجمنٹ ریسپٹ بھی لیں اور آپ ایزیلی وہاں پہ اپنی پروسیس کریں. سیکنڈ بیلٹنگ کے دوران ہمیں نمبر آف کالز آئی اس طرح سے کہ ہمارے پاس فلاں فائل ہے، اتنا ہم نے پے کیا ہوا ہے، ہم بیلٹنگ میں نہیں آ رہے. لوگوں نے 60% پے کیا ہوا ہے، انہوں نے ایکنالجمنٹ سلپ نہیں لی ہوئی. یہ تو اب دیکھیں یہ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈلتی ہے جس سے انہوں نے پرچیز کیا. ایگزیکٹلی. اگر میں یہ کوشچن کرتا کلائنٹ سے کہ آپ نے فائل کہاں سے پرچیز کی، اس نے آپ کو بتایا نہیں، کہتے جی وہ ہماری کال نہیں اٹھاتے، یا وہ نمبر بند ہے، یا ان کے آفس گئے ہیں تو وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے، یا اس طرح سے چھوڑ گیا ہے. سو مسئلے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اوتھینٹک جو سورس ہے، پہلی بات تو وہاں سے پرچیز کریں. دوسرا یہ آپ کے کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو ہر جو خبر ہے کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ اس سے باخبر رکھنا. بالکل. سو آپ نے آئندہ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور اکارڈنگ ٹو رانا صاحب ہمارے پاس تھرڈ بیلٹنگ بچتی ہے جو از دا بیسٹ آپشن ہے اس ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے. اس کا سر اپنے کلائنٹس کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کر کے بتاتے ہیں نا کہ تھرڈ بیلٹنگ میں جانے کا ان کو کیا فائدہ ہے. بالکل. مارچ کے اندر پروبیبلی وہ لوگ بیلٹنگ اناؤنس کریں گے، پلاٹ سلیکشن اناؤنس کریں گے اپنی. تو اس سے پہلے کتنی عرصے پہلے ایکنالجمنٹ ریسپٹ ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ مارچ میں ایکنالجمنٹ سلپ بیسیکلی ملنا اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد بیلٹنگ کی ڈیٹ تو وہ بعد میں اناؤنس کریں گے. پہلے تو میں آپ کو نا یہ تینوں بیلٹنگ کا ڈیفرینشیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح اگر کوئی نیو بائر ہے جو لاہور اسمارٹ سٹی میں بائنگ کرنا چاہ رہا ہے اور تھرڈ بیلٹنگ میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا فائدہ مند چیز ہے. اب دیکھیں کہ وہ بیلٹڈ فائل لے جو فرسٹ بیلٹنگ ہوئی ہے یا سیکنڈ بیلٹنگ کے پلاٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یا وہ لینے میں اس کو فائدہ ہے یا تھرڈ بیلٹنگ میں جانے میں اس کو فائدہ ہے. نیو جو بائرز ہیں ان کے لیے یہ بات ہے. جو فرسٹ بیلٹنگ ہے، اب دیکھیں منیمم آپ ایک پلاٹ اٹھا لیں 19 لاکھ والا فار ایگزامپل جو 5 مرلہ پرائس ہے، 19 لاکھ والا جو بیلٹڈ فرسٹ بیلٹڈ پلاٹ ہے اس کے اوپر منیمم جو اس ٹائم پہ اون ہے وہ 12 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات جاتی ہے 31 سے 31.5 لاکھ تک. ٹھیک ہے. ٹوٹل پلاٹ کی 19 لاکھ پلس 12 لاکھ 31-32 لاکھ تک ویلیو جاتی ہے. آپ کو ٹوٹل کتنے کا پلاٹ پڑ گیا سر؟ 32 لاکھ روپے کا. آپ آ جائیں سیکنڈ بیلٹنگ میں، اور سیکنڈ بیلٹنگ میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کے اوپر جو تقریباً مارکیٹ میں جو پلاٹ آئے ہیں فرسٹ لیب کے بعد جو اس کے اوپر جو اون آیا وہ 7 سے 7.5 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. تو 19 لاکھ پلس 7.5 لاکھ یہ تقریباً آپ کو 25 سے 27 لاکھ کے ان بٹوین پلاٹ پڑتا ہے. اب تھرڈ بیلٹنگ میں آنے کا کیوں فائدہ ہے؟ جو فائل ہے جو 20% پیڈ ہے یا میکسیمم 2 انسٹالمنٹ پیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائل مل جاتی ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ اون پہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 19 لاکھ پلس 2 لاکھ اون تقریباً ہو گیا 22 لاکھ بھی لگائیں. سر 22 لاکھ میں آپ کو پلاٹ پڑ رہا ہے. کہاں پہ 31 لاکھ کا پلاٹ پڑ رہا ہے، کہاں پہ آپ کو 22 لاکھ کا پلاٹ پڑ رہا ہے. تقریباً 10 لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ ڈفرنس آ رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف فور دا ٹائم بینگ ہے، یہ بھی ٹائم گزر گیا تو پھر ختم ہے. بالکل. یہ سمجھ لیں کوئی ٹائم ہے ہی نہیں ہے، اس میں 1-1.5 مہینہ ہے. ابھی ہم فائل لیں گے، عام الفاظ میں کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائل. اسٹینڈرڈ فائل مارکیٹ میں اب بہت کم رہ گئی ہیں کیونکہ جو ہے وہ 2 انسٹالمنٹ کم از کم جو ہے نا وہ پیڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ بھی اگر لیتے ہیں پلس 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے تک بھی اون دیتے ہیں تو ہمیں 22-22.5 لاکھ روپے کا پلاٹ پڑ رہا ہے. ہم تھرڈ بیلٹنگ میں آ کے تو ہم جو ہے نا وہ ہم آن گراؤنڈ آ جائیں گے. تو فائدہ اس میں ہے کہ ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے کلائنٹس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اپنے جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کلائنٹ جو ایگزسٹنگ کلائنٹ ہے یا جو نیو بائر آ رہا ہے اس کو ایک ایک چیز آپ سامنے کھول کے رکھیں. جی آپ کا فائدہ کس میں ہے، پلس سوسائٹی سے کبھی اپنے کلائنٹ کو دور مت کریں. بالکل. اس کو سوسائٹی کی جو بھی نیو پالیسی ہے اس سے متعلق آگاہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں آپ سے وہ کوشچن کرتا ہے، بعد میں وہ آپ کے پاس آتا بھی نہیں ہے. جو مزیداری والی بات ہے وہ کہتا ہے بھائی جان
جب بیلٹنگ ہو رہی ہے, مجھے آپ نے بتایا نہیں, میں نے 40-50% 60% لوگوں نے پے کیا, اس کے کنسلٹنٹ اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان 40% پہ ایکنالجمنٹ مل رہی ہے, آپ بیلٹنگ میں آئے. ایک کلائنٹ میرے پاس مجھے پرسوں فون کر رہے ہیں رینڈملی, ہماری ویڈیو سے جو ہے نا وہ نمبر نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی 60% میری پے ہے, تو میں بیلٹنگ میں کیسے پلاٹ سیٹ کروں. میں نے کہا سر آپ ایسا کریں, اپنی ایکنالجمنٹ سلپ مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ایکنالجمنٹ سلپ لی نہیں. میں نے کہا جی آپ نے فائل کہاں سے لی ہے. انہوں نے کہا وہ بتایا ایک اسٹیٹ کا نام انہوں نے بتایا, کہتے جی انہوں نے مجھے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ جی میں نے اتنی پے کر دیا تو آپ نے ایکنالجمنٹ سلپ بھی لینی ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو ایکنالجمنٹ سلپ ہی نہیں لی, لہٰذا آپ 100% بھی پے آپ نے کیا ہے تو آپ بیلٹنگ میں نہیں آ سکتے. لہٰذا ان کو میں نے اب بتایا کہ جی آگے تھرڈ بیلٹنگ آ رہی ہے, اس میں لہٰذا آپ فال کریں گے. تو انہوں نے ایک نا وہ سمجھ لیں بڑا آجزانہ طریقے سے انہوں نے کہا جی رانا صاحب آپ نے کائنڈلی تھرڈ بیلٹنگ کی جس دن ایکنالجمنٹ سلپوں کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے تو مجھے ذرا بتانا ہے کہ میں نے ایکنالجمنٹ میں آنا ہے. بھائی جان میں پیسے دے رہا ہوں سوسائٹی کو. ایک بندہ جس سے اپنی فائل پرچیز کرتا ہے وہ اس سے سروسز ہی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سروسز پرووائڈ کریں. اگر سروسز پرووائڈ نہیں کی تو آپ کلائنٹ کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنا کلائنٹ بھی خراب کر رہے ہیں. سو یہ چیز ہے. سو ہوپ سو آپ کے مائنڈ میں جو بھی کوئریز تھے کویشچنس تھے ختم ہو گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کس طرح آپ فردر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر اور اپنی انویسٹمنٹ کو بہتر طریقے سے گرو کرا سکتے ہیں. اور آپ اچھی سروسز کے لیے, اچھی کنسلٹیشن کے لیے آپ ہمیں اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی تمام کوئریز اور کویشچن دور رہیں, آپ کسی بھی لاہور اسمارٹ سٹی میں ہونے والے ایونٹ سے محروم نہ رہ سکیں. ہم آپ کو فردر ہم آپ کو آن دا اسپاٹ اور آپ کو بینگ آن ٹائم آپ کو اویئر کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور رانا صاحب بھی اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سیلز ایجنٹ ہیں وہ آپ کو اس چیز سے باخبر رکھتے ہیں. سو اپنا قیمتی ٹائم بچائیں اور ہم لوگوں سے فائلز پرچیز کریں, اپنی انویسٹمنٹس کو یقینی بنائیں. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.